السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بتایا گیا ہے، جو قرآن کی اس نص سے بھی بالکل واضح ہے، جو آج کل ہم سورۃ النساء میں پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ یہ برتری اللہ نے قرآن میں بھی بتائی ہے کہ اللہ نے عورت پر مرد کو برتری دی ہے، تو عورت اس برتری کو تسلیم کرے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔ اگر ہم اس کی ڈیپ میں جائیں تو آج کل ہر گھر میں عورت کی حکمرانی ہے، مرد بیچارہ غلام بنا ہوا ہے، مرد عورت کے ہاتھوں۔ تو یہ اللہ نے کیا یہاں کہا، تو جیسے اللہ نے عورت کو گھر کی حفاظت کا ایک رول بتایا ہے، مرد باہر کا راجا ہے اور عورت گھر کی ملکہ ہے، تو عورت کو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ساری حکمرانی مرد کو غلام بنا کے کرے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کی آیت آئے گی، اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 31 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، واسألوا اللہ من فضلہ، ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ
مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بارک اللہ فی. انتہائی اہم آیات چل رہی ہیں. ہمیں سوچ عورتوں کو اچھی طرح پڑھ کے، اور اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس آیت کو جو آیت نمبر 34 ہے آپ خود بھی سمجھیں اور آگے بھی پہنچائیں. یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے تو عورت کو اس کی برتری کو تسلیم کرنا ہے. آیت نمبر ہم نے 31 سے اسٹارٹ کیا تھا. کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی 29 میں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو. تو اپنے نفسوں سے مراد یہاں خودکشی ہے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم پر خودکشی حرام ہے. اللہ نے ہمیں دماغ، جسم، ہر شے دیے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر امانت ہے. ہم اس کی حفاظت کریں گے اپنے جسم کی، نہ کہ کسی بے حیائی یا خودکشی یا یہ اس پر ظلم نہیں کرنا، قتل اس سے مراد ہے. تو آج کی آیت 31 ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو، بچو، کبائر ما تنہون، بڑے گناہوں سے، وہ جو تم روکے جاتے ہو. اللہ نے یہاں کون سے گناہوں سے ہمیں روکا ہے؟ اب سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ شرک ہے، جس کی معافی نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک تو ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، دوسرے
والدین کی نافرمانی کی بھی کبھی معافی نہیں ہوگی، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس کی بھی ہمیں پوچھ ہوگی۔ تو والدین کی کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف، بعض کہتے ہیں کہ وہ گناہ جس پر حد مقرر ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے، بعض کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے روکا ہے۔ ان سب کبیرہ گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ یہاں کیا، اگر تم بچو گے بڑے گناہوں سے، وہ جو تم روکے جاتے ہو، جس سے اللہ رسول نے روکا ہے، جن سے ہم نکفر عنکم سیئاتکم، جن سے ہم دور کریں گے تم سے برائیاں تمہاری۔ اب اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ برائیاں جو تم پر ہیں تو اللہ وہ ان کی وجہ سے وہ بھی دور کرے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم داخل کریں گے، مدخلاً کریما، داخل کرنا عزت سے، یعنی جنت میں، وہ بھی عزت کے ساتھ۔ جنت کے بھی درجے ہیں، تو اللہ جو بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ برائیاں معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، یہ بھی بہت اہم آیت، اس کو بھی انڈر لائن کریں، ساری آیتیں اہم ہیں۔ اللہ ہم سے کلام کر کے بتانا چاہتا ہے کہ تم سیکھو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، مَا فَضَلَ اللّٰہ، اس کی جو فضیلت دی اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، بعدکم علی بعد، تمہارے بعض کو بعض پر۔ اب ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب، کوئی پڑھائی میں کمزور ہے، کوئی پڑھائی میں اعلیٰ ڈگری یافتہ ہے، اس کا دماغ اعلیٰ ہے، کوئی جسمانی کمزوری ہے، کوئی جسمانی طاقتور ہے، یہ فضیلت اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دوسروں کی فضیلتوں کو دیکھ کر اس کی تمنا نہیں کرو، یہ فضیلت۔ اس کی شان نزول میں بتلایا گیا کہ حضرت سلمہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث میں بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ مسند احمد جلد نمبر 6 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت طاقت اپنی حکمت و ارادہ کے مطابق عطا کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے خاص عطیہ ہے۔ تو مرد کی جو مردانہ صلاحیتیں ہیں اس کی تم جیسے آج کل ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم مرد کے برابر ہوں، تو یہ مرد کے برابر عورت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، عبادت میں اللہ نے کہا ہے کہ مرد اور دونوں کو ایک جیسا ثواب ملے گا، اگر عبادت مرد ہو یا عورت۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ اس میں جو انہوں نے کمایا، یہ فضیلت یہ کمائی کے حساب سے اللہ نے مرد کو دی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، یعنی یہ جو فضیلت اللہ نے دی ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ مرد کو فضیلت ہے عورت پر، یا بعض امیر ہیں بعض غریب ہیں، کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے، کس کو اعلیٰ ڈگری ہے، کوئی پڑھائی میں کسی کا دماغ وہ نہیں ہے، تو اس کا فضل اللہ سے مانگنا چاہیے، نہ کہ کسی سے حسد کر کے۔ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ، سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، بندوں سے حسد نہیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا، یعنی تم حسد نہیں کرو، اللہ وہاں واچ کر رہا ہے کہ تم اللہ پہ بلیو کرتے ہو، اللہ پر بھروسہ ہے، اسی سے مانگو۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے وارث۔ یہاں موالی ویسے تو ولی سے ہے، دوست کو کہتے ہیں، لیکن یہاں وراثت کا بتایا جا رہا ہے۔
موالی مما ترکل والدان، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور رشتے دار۔ ہمارے ہاں رشتے داروں کو تو وراثت میں حصہ کا سوال ہی نہیں ہوتا، یہاں ہر چیز میں رشتے داری کا آتا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمانے۔ عہد کس سے باندھ؟ نکاح کا عہد پیما کی بات ہو رہی ہے، تو جب تم وراثت کرو تو جس سے نکاح کیا ہے تو اس کا بھی حصہ بنتا ہے۔ فآتوہم نصیبہم، بس دو تم انہیں حصہ ان کا، یعنی حق مہر یا حق مہر کے علاوہ بھی مرنے کے بعد جو وراثت میں اس کا حصہ بنتا ہے تو اس کو دینا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے خوب گواہ۔ یعنی تم جو بھی وراثت کر رہے ہو، جس طرح بھی کر رہے ہو، اللہ اس پر گواہ ہے۔ اب یہ آیت ہر کسی کو سمجھنی چاہیے اور دوسروں کو آگے پہنچانا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں یعنی سرپرست ہیں، ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، کس پر؟ علی النساء، عورتوں پر۔ قوام مرد ذمہ دار ہیں عورت کی حفاظت کے لیے، نگہبانی کرنا، نگہداشت کرنا، اس کے لیے یہ فضیلت اللہ نے دی ہے مرد کو زائد کوالٹی دی ہے، جسمانی طور پر بھی، قوت میں، عقل میں، جذبات کے حساب سے عورت جذباتی ہے، مرد تھوڑا بردبار ہے، اور خرچ کرنے میں بھی عورت کنجوس ہے، مرد سخی ہے۔ تو یہ ساری کوالٹی مرد میں ہے، اسی لیے اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے علی النساء، عورتوں پر، بما فضل اللہ، بے وجہ اس کے جو فضیلت دی اللہ نے۔ یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے بتائی، مرد کو دنیا میں مشقت کے جتنے کام ہیں مرد کرتے ہیں، وہ عورت نہیں کر سکتی۔ اور جہاد کے کام، جنگوں کے کام، جیسے کسائی کو بکرا کاٹتے ہیں، یہ سارے مشکل کام، کنسٹرکشن کے کام، مزدوری کے کام، بسیں چلانا، گاڑیاں، ریل گاڑی، تو یہ سارے مرد مشکل کام ہیں۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض، فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا، بے وجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے۔ مرد سخی ہے مال خرچ کرنے میں، اور عورت کنجوس ہے، بخیل ہے۔ فالصالحات قانتات، بس نیک عورتیں، قانتات فرمان بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والیاں ہیں، انکساری، قانتات معنی ہے عاجزی سے حکومت کرتی ہیں، انکساری سے حفاظت کرنے والے، للغیب غائبانہ، کس کی حفاظت؟ بالغیب، مرد کی، اپنی جان کی، عزت کی حفاظت۔ جب مرد باہر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ مرد کے پیچھے اپنی حفاظت کرے۔ بما حفظ اللہ، بے وجہ اس کے جو حفاظت کی ان کی اللہ نے ایک عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، تو عورت کو بھی چاہیے کہ تحفظ کے ساتھ گھر میں بیٹھی رہے، مرد کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے، اور کسی سے مرد کی اجازت کے بغیر میل جول نہ رکھے۔ واللاتی تخافون، وہ عورتیں جو تم ڈرتے ہو، تخافون مردوں کو خطاب ہے، نشوزہن، ان کی سرکشی سے۔ سرکشی، نشوز کیا ہے؟ یہ جو مرد سے منہ اٹھا کے زبان دراز کرتی ہیں، تیز لہجے میں بات کرتی ہیں، تکبر کرتی ہیں۔ فعظوہن، بس نصیحت کرو انہیں، واہجروہن، اور علیحدہ کرو انہیں۔ اگر تمہاری بیوی تم سے تیز لہجے میں، تلخ لہجے میں زبان درازی کرتی ہے، بات نہیں مانتی، تو ان کو کیا ہے؟ علیحدہ کرو، ایسے ویسے طلاق نہیں دو، اللہ نے قانون بتایا ہے۔ وہجروہن، چھوڑنا نہیں ہے، علیحدہ کرو انہیں، فی المضاجع، بستروں میں، یعنی اس کا بستر الگ کرو، تھوڑا اس کو احساس ہو۔ وضربوہن، اور مارو انہیں۔ اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں مانتی تو ان کو مار دو، لیکن مار ایسی جس کو نشان نہ پڑے، تھوڑی آنکھ دکھاؤ۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کریں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا، تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، یعنی طلاق کی بات نہیں سوچو،
اگر وہ تمہاری سختی پر برداشت کرتی ہے، تمہاری بات مانتی ہے، سدھر رہی ہے، تو اللہ کی طرف اس کا معاملہ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ ہے بہت بلند، بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈرو تم اختلاف سے، شقاق، اگر تمہیں خوف ہو کہ میری بیوی میرے ساتھ گزر سفر نہیں کر سکے گی، طلاق کا سوچ رہے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، اگر ڈرو تم اختلاف سے دونوں کے درمیان، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کرو ایک مصنف مرد کے گھر والوں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک مصنف عورت کے گھر والوں سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، کون؟ وہ لڑکا لڑکی جو جذباتی ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو طلاق کا اللہ نے منع کیا ہے۔ پہلے ایک منصف لڑکی کی طرف سے ہوگا، ایک لڑکے کی طرف، دونوں کی صلح کرانے کی کوشش کریں۔ یوفق اللہ بینہما، اصلاح کرنا، موافقت پیدا کرنا اللہ کے ہے، ان دونوں کے ذمہ ہے۔ یعنی تم پہلے کوشش کرو، ہو سکتا ہے اللہ ان کے دلوں کو نرم کرے، ان کا محبت آپس میں کرائے، اور دعائیں بھی مانگنا چاہیے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک ہے اللہ بہت علم والا، خوب خبر رکھنے والا۔ نیت کی توفیق کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ، اگر ماں باپ ہیں، اگر بیٹا بیٹی نافرمانی کر رہے ہیں، میاں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ نبھا نہیں بن رہا، تو والدین کو بھی دعائیں مانگنی چاہیے، ان کی لیے صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔